نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دارالعلوم صوت النبی کے سالانہ جلسے میں آپ حضرات حاضر ہیں، جس کا عنوان حیات النبی کانفرنس ہے۔ اس میں ادارہ سے فارغ ہونے والے طلباء کی دستاربندی کا منظر بھی آپ حضرات دیکھیں گے۔ نماز کے بعد ویلی بھر سے آئے ہوئے بڑے بڑے علماء کرام کا خطاب بھی آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت سے مشرف ہوا ہوں، اس کے تحت اپنی گفتگو کا آغاز آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے عنوان سے کرنا چاہتا ہوں، اور گزارش یہ رہے گی کہ آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بڑی مختصر گفتگو رہے گی، لیکن گفتگو کا ایک پہلو اہل سنت والجماعت کے عقیدہ سے تعلق رکھتا ہے، اور گفتگو کا آخری حصہ ہماری عملی زندگی سے متعلق ہے۔ اس لیے دونوں حصے ضروری ہیں، اور بڑے ہی اختصار کے ساتھ دونوں حصے آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ آج کا جلسہ، اس کا عنوان حیات النبی کانفرنس ہے۔ حیات کہتے ہیں زندگی کو، حیات کہتے ہیں لائف کو، حیات کہتے ہیں کسی کی سیرت کو، حیات کہتے ہیں کسی کے وجود کو۔ تو حیات النبی کا مطلب ہوا نبی کی زندگی، حیات النبی کا مطلب ہوا نبی کا وجود، حیات النبی کا مطلب ہوا نبی کی سیرت، نبی کا کردار، نبی کا کیریکٹر۔ یہ ساری چیزیں حیات النبی میں آ جاتی ہیں۔ لیکن عام طور سے جب بھی حیات النبی کا اطلاق ہوتا ہے تو اس وقت انسانی زندگی میں، انسانی ذہن میں، انسانی فکر میں دو خیالات ابھر کر آتے ہیں۔ ایک تو وہ، دراصل ہر انسان کی دو زندگیاں ہیں۔ ایک زندگی جس کو فزیکل لائف کہا جاتا ہے، یعنی ہماری مادی زندگی۔ اس زندگی کا آغاز ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے وقت ہوتا ہے، اور جب حضرت اسرائیل آ کر روح کو قبض کرتے ہیں اس وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس زندگی کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس زندگی کا مطلب ہے جو ہماری فزیکل لائف ہے، اس کا مطلب ہے انسان کی روح اور انسان کے جسم کا تعلق، اس کا مطلب ہے حیات۔ اور قرآن پاک میں جو فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہاں پر چونکہ موت کے مقابلے میں حیات کو بولا گیا ہے، یہاں پر یہی فزیکل لائف مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی مادی زندگی، یعنی وہ زندگی جو عام طور سے ہمارے ذہنوں میں رہتی ہے، لیکن ایک ہوتی ہے اسپریچول لائف، انسان کی روحانی زندگی۔ یہ روحانی زندگی، اس کا آغاز عالم ارواح سے ہوتا ہے، اور پھر جسمانی زندگی، مادی زندگی کو گھیرتے ہوئے یہ سفر قیامت تک چلا جاتا ہے۔ لیکن جب نبی کے ساتھ حیات کی اضافت کی جائے اور حیات النبی بولا جائے تو اس وقت مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کی جو مادی زندگی ہے، اس زندگی میں اور نبی کی روحانی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ نبی کی عظمت، نبی کا کمال، نبی کا جمال، نبی کی عظمت اور شان اس مادی زندگی کے اختتام کے وقت زیادہ اجاگر ہوتی ہے اور سامنے آتی ہے۔ اور پھر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب بھی حیات النبی اہل سنت والجماعت میں بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی، مادی زندگی، ہماری فزیکل لائف موت کے وقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن نبی کا جب وصال ہوتا ہے وہ وصال آنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی نبی کی حیات مبارکہ ویسے ہی رہتی ہے جیسے نبی کی حیات مبارکہ 63 سال تک مکہ اور مدینہ شریف میں رہی۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے دو باتیں ہو گئی ہیں۔
ایک تو نبی کی وہ زندگی جو 63 سالہ زندگی پر مشتمل ہے، نبی کی سیرت مبارکہ کا وہ باب، اور ایک جو 63 سال کے بعد حجرہ عائشہ میں آرام فرماتے ہوئے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آنکھیں بند کی تو اس وقت سے جس حیات کا آغاز ہوا تھا وہ حیات مبارکہ عام مومنین کی حیات سے بہت بلند ہے، اور نبی اسی طرح جسمانی زندگی قبر میں بھی جیتا ہے جس طرح وہ دنیا کے زمین کے اوپر جیتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ مجھے پہلے اس عقیدے کی وضاحت کرنی ہے۔ تو نبی کی گویا کہ دو زندگی ہوئی، ایک وہ 63 سالہ حیات مبارکہ جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ایک اس کے بعد کی زندگی۔ اس کے بعد کی زندگی کا بھی دو رخ ہیں، ایک رخ یہ کہ نبی روحانی طور پر زندہ ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، دوسرے یہ کہ نبی صرف روحانی طور پر ہی زندہ نہیں بلکہ روحانی کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی نبی زندہ ہیں، بلکہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ حیات النبی کانفرنس کا پیغام آج کا یہی ہے، اور اس پیغام کو میں چند احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور اسوہ حسنہ کے تعلق سے بھی بیان کروں۔ آپ بیٹھے رہیں، ہم نماز یہاں پڑھیں گے، مسجد میں اذان ہو رہی ہے، اذان ہونے کے بعد ہم نماز مولوی صاحب کی تقریر اختتام ہوگی پھر پڑھیں گے۔ آپ بیٹھے رہیں آرام سے، انشاءاللہ ہم جماعت یہاں ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ وضو کا وقت بھی آپ کو دیں گے انشاءاللہ، بڑا لمبا وقت ہے، آپ آرام سے بیٹھے رہیں۔ و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ توجہ ہے تو حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو سمجھنے کے لیے
چند احادیث مبارکہ آپ حضرات سماعت فرمائیں اور نتیجہ پھر آپ خود جا کر کے اپنے گھر میں اخذ کریں کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعد وصال زندگی اور ہماری زندگی میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام واقعی اسی طرح قبر مبارک میں بھی زندہ ہیں، قبر انور میں، جس طرح مدینہ شریف کی گلیوں میں زندہ و تابندہ تھے، یا کوئی اور مطلب ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو فیصلہ بہت پہلے کر دیا تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ لیکن حضرات محترم، میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں، اللہ نے کائنات میں موت اور حیات دونوں انسان کے لیے پیدا فرمائی۔ کسی انسان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی جیے اور اپنی مرضی سے خدا کی بارگاہ میں جائے۔ تنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ جنہیں یہ اختیار تھا کہ چاہے وہ مدینہ میں جس طرح آج ہیں قیامت تک اسی طرح زندہ رہیں یا خدا کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب فرمایا اور خطاب کے دوران ارشاد فرمایا، خیر اللہ عبدا بین الدنیا وبین ما عنده۔ اللہ تعالیٰ نے، کتنا پیارا جملہ تھا، آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو، نکرہ کا صیغہ ہے، اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے یا خدا کے پاس چلا جائے۔ صحابہ کرام تعجب سے سبحان اللہ کہتے ہیں، کتنا ہی عظیم وہ بندہ ہوگا، کتنی اس کی شانیں ہوگی، کتنا عظیم وہ بندہ ہوگا، کتنی عظمتوں والا ہوگا، کتنی برکتوں والا وہ شخص ہوگا، کتنی عظیم وہ ذات ہوگی کہ جسے یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے وہ آخرت میں چلا جائے۔ اس کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں، فخیر ما عند اللہ، اس نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار فرما لیا ہے، اپنے اختیار کے ذریعے دنیا میں رہنے کو ترک فرما دیا ہے اور اللہ کے پاس جانے کا اختیار۔ سرکار ابو بکر صدیق چھما چھم رونے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکرہ کا صیغہ استعمال فرما رہے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے خدا کے پاس جائے، لیکن ابو بکر صدیق کیوں رو رہے ہیں؟ آخر ان سے پوچھی گئی، ما یبکی کا یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو ابو بکر نے کہا تھا تمہیں تعجب اس بات پر تعجب ہے کہ میں کیوں رو رہا ہوں؟ ذرا میری عقیدت کو سامنے رکھ کر دیکھیے، بھلا دنیا میں محمد رسول اللہ کے سوا ایسا کون بندہ ہو سکتا ہے جس کو اللہ یہ اختیار دے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے یا آخرت کو اختیار کرے؟ وہ تنہا سرور کائنات کی ذات ہے اور آقا نے فرما دیا ہے فخیر ما عند اللہ، اس نے اللہ کے پاس جانا اختیار فرما لیا ہے۔ تو صحابہ سن لو، اب میرے آقا ہمارے درمیان زیادہ نہیں رہیں گے، ہمارے درمیان سے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیے، اب مجمع سے سوال ہے کہ وہ عظیم ذات کہ جس کو یہ اختیار دیا ہو، صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم میں بھی آئی ہے کہ جس کو یہ اختیار دیا ہو اللہ نے، چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے وہ اللہ کے پاس چلے جائیں، بھلا اس کے جسم کے ساتھ اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی شے ٹچ کر سکتی ہے؟ کوئی شے نقصان دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی ہے، ہرگز نہیں دے سکتی ہے۔ اب آگے چلیے، اللہ کے رسول سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے دنیا میں رہنا کیوں پسند نہ فرمایا اور آخرت کو کیوں اللہ کے رسول نے اختیار فرمایا؟ اب دوسری حدیث جس کو امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی آئی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی آئی ہے، جامع ترمذی میں بھی آئی ہے، دیگر محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ارشاد فرمایا، حیاتی خیر لکم، اے میرے صحابہ میرا دنیا میں رہنا یہ تمہارے لیے رحمت اور برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال پیدا ہوتا تھا، آقا آپ کا آنا دنیا میں رحمت اور برکت ہے، تو بھلا کیوں رحمت اور برکت ہے؟ اس کا جواب خود حضور فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، تحدثون فیحدث لکم، تم سوالات اٹھاتے ہو، تم طرح طرح کے مسائل اٹھاتے ہو، تم اپنی رہنمائی چاہتے ہو، اللہ میرے ذریعے تمہاری رہنمائی فرما دیتا ہے۔ تم دنیا کی الجھنوں میں مبتلا ہوتے ہو، محمد رسول اللہ کی ذات تمہیں ان الجھنوں سے نکال دیتی ہے، اس لیے میرا دنیا میں رہنا تمہارے لیے رحمت
رحمت اور برکت ہے۔ اس کے بعد فرمایا وفاتی خیر لکم، اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب اگر اس کی میں گرامیٹیکلی اس کی اینالائز کر کے آپ حضرات کو بتاؤں تو گرامر بتاتی ہے کہ حضور کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ اے میرے صحابہ، دنیا میں میرا رہنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، دنیا میں رہنا یہ تمہارے لیے رحمت اور برکت ہے، لیکن میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے زیادہ رحمت اور برکت ہے۔ اگر ہم قرآن کو کھنگالیں، قرآن اجمالی الفاظ میں کہتا ہوا نظر آتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، دنیا میں بھی رحمت للعالمین ہے، لیکن دنیا کے جانے کے بعد آپ کی رحمت للعالمین ہونے کی صفت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے تمہاری ہر آنے والی گھڑی بہتر ہے۔ لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ، دنیا میں تو میں تمہارے لیے اس لیے رحمت اور برکت ہوں کہ دنیا میں تم مسائل پیدا کرتے ہو، دنیا میں تمہیں الجھنیں آتی ہیں، دنیا میں تم مصیبت زدہ ہوتے ہو، کبھی کسی کا جانور بیمار ہو جاتا ہے میری بارگاہ میں آ جاتے ہیں، کبھی کسی کا جانور بگڑ جاتا ہے میری بارگاہ میں آ جاتے ہیں، کبھی کسی کا باپ ناراض ہو جاتا ہے میرے پاس تشریف لے آتے ہیں، کسی کی بیوی ناراض ہو جاتی ہے میرے پاس آ جاتے ہیں، میں آپ کے گھروں کے مسائل بھی سلجھا دیتا ہوں، میں آپ کے مسائل کی الجھتی ہوئی گتھیاں سلجھانے کے لیے آیا ہوں، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ بارش کی ضرورت ہے حضور کی بارگاہ میں، آقا اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، چھما چھم بارش شروع ہو جاتی ہے، یہ تمام رحمتیں اپنی جگہ، لیکن آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، تمہیں معلوم ہے امت مسلمہ کو میری رحمت کی اس سے کہیں زیادہ ضرورت اس وقت ہے جب یہ گناہوں کے بوجھ کے ساتھ بالکل دبی ہوئی امت کے میدان محشر میں آئے گی۔ آقا فرماتے ہیں وفاتی خیر لکم، اور میرا دنیا سے جانا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ تم گناہوں کا بوجھ لے کر کے آؤ گے، استغفرت لہم، میں تمہارے لیے خدا کی بارگاہ میں استغفار کروں گا تمہارے گناہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب وہ ذات جو استغفار کر رہی ہو، اور استغفار یہ باب استفعال سے ہے، استغفار اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آپ اپنی زبان کو نہ ہلائیں، اور تھوڑی سی منطق کی زبان اگر سمجھنا چاہیں تو میں عرض کروں گا کہ زبان اس وقت ہلتی ہے جب زبان کے اندر روح ہو، تنہا روح استغفار نہیں کر سکتی ہے۔ معلوم ہوا اس حدیث پاک سے محمد الرسول اللہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اسی طرح اسی حیات زندہ ہیں جس طرح دنیا میں چلتے پھرتے تھے، جبھی تو اپنی زبان مبارک کو ہلا کے گناہگار امت کے لیے استغفار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بارگاہ خداوندی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اگلی حدیث پاک، اب یہ سب اجمالی باتیں ہیں، میں صراحت کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الانبیاء ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ یہ حدیث پاک آپ ذہن میں رکھیں، لیکن اس سے پہلے دوسری روایت کی طرف آتے ہیں۔ سنن بہقی میں امام بہقی نے اس کو روایت کیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، سبحان انبیاء اللہ، سب کے سب زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان حدیث ہو گئی، انبیاء زندہ ہیں، آقا فرماتے ہیں اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ذکر باللسان بھی ہے، جو ذکر بالجوارح بھی ہے، اور جو ذکر بالقلب بھی ہے۔ کاملین کی نماز، دل حاضر ہوتا ہے تب نماز ہوتی ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں تب نماز ہوتی ہے، سجدہ کرتے ہیں تب نماز ہوتی ہے، رکوع کرتے ہیں تب نماز ہوتی ہے۔ تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کی اشارۃ النص سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا تنہا محمد الرسول اللہ نہیں بلکہ اگلے انبیاء کرام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہیں۔ جب جس سلامت ہوگا تبھی نماز پڑھی جائے گی، ادروائز نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، علماء کرام توجہ فرمائیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علماء ہی فرماتے ہیں عذر کی حالت میں کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھیں، بیٹھ نہیں سکتے ہیں تو لیٹ کر نماز پڑھیں، لیٹ کر بھی اپنے اعضاء اور جوارے نہیں ہلا سکتے ہیں تو اشارے سے نماز پڑھیں۔ ہو سکتا ہے انبیاء کرام اشارے سے اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے، ہو سکتا ہے انبیاء کرام اشارے سے نماز پڑھتے ہوں، اس لیے کہ فقہا نے لکھا ہے معذور کی عذر کی حالت میں اشارے سے بھی نماز جائز ہے۔
آئیے صراحت حدیث پاک میں میرے آقا کی مبارک زبان پہ قربان، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ہم سب سلام کیوں پیش کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قیامت تک اٹھنے والے ہر سوال کا جواب محمد رسول اللہ کی زبان نے آج سے 1400 سال پہلے دے دیا ہے، ورنہ اہل سنت والجماعت کے پاس احادیث کا جتنا خزانہ ہے اگر 2 دن دے دیے جائے حیات النبی پہ بولتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی، اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اس انداز سے بولتا نہیں ہوں، لیکن مجھے کم وقت میں زیادہ باتیں آپ حضرات کو بتانی ہیں، ورنہ میں اور گہرائی میں جا کر کے آپ حضرات کو بتاتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے انبیاء کرام لیٹے لیٹے نماز پڑھتے ہوں قبر میں، تو آئیے صراحتاً حدیث پاک معراج کے بیان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر بہت سارے صحابہ، خود حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم نے روایت کی ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معراج کی رات کا واقعہ بیان فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا، مررت بموسیٰ عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث اس بات کا جواب ہے کہ ہو سکتا ہے لیٹے لیٹے نماز پڑھ رہے ہوں۔ آقا نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، میں معراج کی رات ٹیلہ احمر کے پاس سے گزرا، وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، بنی اسرائیل کے نبی ہیں، بڑے جلیل القدر نبی ہیں، لیکن جھکے ہوئے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی طرف۔ آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ آقا نے صراحت فرما دی، انبیاء کرام لیٹ کر نماز نہیں پڑھتے، کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ثابت ہو گیا؟ اب آگے چلیے، اللہ کے حبیب نے ہمارے لیے بھی فرمایا، آقا فرماتے ہیں اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ، اے میرے صحابہ، کیونکہ مخاطب اس وقت صحابہ تھے، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، اس لیے کہ جمعہ کا دن مشہود ملائکہ ہے، اس دن آسمان کے سارے فرشتے رحمت بن کر زمین پر آ جاتے ہیں۔ جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو آپ کا درود میری بارگاہ میں بھیجا پہنچایا جائے گا، میں سنتا بھی ہوں اس درود کو اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں، میں سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ آقا نے ارشاد فرمایا۔ اب صحابہ کو معلوم تھا قیامت کے قریب آنے والے بہت سارے لوگ اس طرح کے سوالات کریں گے جن کے جوابات اس وقت علماء اہل سنت کتابوں میں تلاش کریں گے، کیوں نہ آقا کی بارگاہ سے اسی مبارک زبان سے سن لیں جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ ذرا اسی وحی الہی کی ترجمان زبان سے یہ جواب بھی سن لیں، اور بڑے نڈر ہو کر کے صحابی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں وَبَعْدَ الْوَفَاةِ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم تو درود پاک پڑھتے ہیں، فرشتے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، لیکن آپ کا جب وصال ہو جائے گا تو اب وصال کے بعد کے جو لوگ آئیں گے ان کے جمعہ کے دن کے درود کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کے بعد بھی آپ کی بارگاہ میں درود پڑھا جائے گا؟ آقا سمجھ گئے کہ سوال یہ آج کا نہیں ہے، سوال 1400 سال بعد کا ہے، اس لیے اس کا جواب ایسا دیا جائے کہ اس وقت کوئی اس میں پزل نہ ہو بلکہ میری حدیث جواب دیتی ہوئی نظر آئے۔ ٹھیک ہے، آقا نے کیا فرمایا؟ آقا نے ارشاد فرمایا، پہلے تو ارشاد فرمایا وبعد الوفات، میرے وصال کے بعد بھی یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، لیکن چونکہ سوال ہونے والا تھا، ہو سکتا ہے روح محمد پر درود فرشتے پیش کرتے ہوں، ہو سکتا ہے اسی حضور والی حالت پر پیش کرتے ہوں، آقا دو جہاں نے ایسا پیارا جواب دیا، اہل سنت جماعت کے پاس دلیل بن گئی۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، معلوم نہیں تمہارے ذہن میں یہ خیال ہے یا قیامت کے قریب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ نبی مر کر مٹی میں مل جاتا ہے؟ معلوم نہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ نبی کے جسم کو چھو بھی نہیں سکتی۔
ہمارا جسم اسی طرح سلامت رہے گا، ہمیں سلام کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب امتی پیار اور محبت کے ساتھ محبت میں ڈوب کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں میں سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک اور سوال کا جواب دے کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ زمین پر کیوں حرام کیا گیا انبیاء کے جسم کو جلانا، سڑا دینا؟ اور علماء توجہ نہیں فرمائیں گے تو بات نہیں ہوگی مولانا۔ علماء کو یہ زمین کو، ابھی آخری بات ہے، پھر میں دوسرے پہلو پر دو باتیں عرض کر کے بات ختم کر دوں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ زمین پر انبیاء کے جسم کو کھانا کیوں حرام قرار دیا گیا؟ بہت منطقی سوال ہے اور منطقی جواب اس کا۔ کیا زمین میں یہ تاب و طاقت تھی کہ انبیاء کے جسم کو خاک میں ملا سکے؟ نہیں، دراصل زمین میں یہ تاب و طاقت ہی نہیں تھی۔ بے شک، ٹھیک ہے، حرام تو اس لیے قرار دیا تاکہ ہمارے لیے دلیل بن جائے، بے شک، ورنہ اگر عقل سے سوچا جائے، تھوڑی سی بدھی لگائی جائے تو ہمیں فلسفہ، ہماری دانش مندی اور عقل رہنمائی کرتی ہوئی نظر آئے گی کہ زمین میں یہ طاقت ہی نہیں کہ نبی کے جسم کو ٹچ بھی کر سکے۔ سبحان اللہ۔ چھوٹی سی بات اس کو سمجھنے کے لیے، زمین کی طاقت کا جب اندازہ لگائیں، جب بھی کوئی دو چیزوں کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو کہ ان میں کون طاقتور ہے اور کون کمزور ہے، تو ان کو آپس میں ٹکرا دیجئے، فیصلہ ہو جائے گا۔ مثلا ایک ہاتھ میں پتھر لیجئے، ایک ہاتھ میں پتھر لیجئے، ایک ہاتھ میں مٹی کا ڈیلا لیجئے، ٹکرائیے، بتائیے مٹی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پتھر کو کچھ نہیں ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟ بے شک، بے شک، سمجھ جائیں گے کہ مٹی کمزور ہے، پتھر طاقتور۔ پتھر کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو لوہے سے ٹکرا دیجئے، سمجھ میں آ جائے گا کہ لوہا طاقتور ہے اور پتھر کمزور ہے۔ لوہے کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو آگ کا سامنا کرا دیجئے، پگھلا دے گی۔ معلوم ہو گیا کہ لوہا کمزور ہے، آگ طاقتور ہے۔ آگ کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو پانی سے سامنا کروا دیجئے، پتا چل جائے گا کہ پانی زیادہ طاقتور ہے اور آگ کمزور ہے۔ معلوم ہوا کہ زمین پر جتنی چیزیں موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ طاقتور پانی ہے، اور اگر اس کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو 2014 کے سیلاب کو آپ اپنی نگاہوں میں لے آئیے۔ کنکریٹ کے بنے ہوئے کتنے بڑے بڑے پل، کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں، جب پانی آ جاتا ہے تو اس کے سامنے کچھ نہیں چلتی، پانی لے جاتا ہے بہا کے۔ پانی سے زیادہ طاقتور دنیا میں، زمین پر کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ہمیں جس فلسفے پر ہم عمل کرتے آ رہے ہیں، پانی کی طاقت کا اندازہ بھی لگانا ہے، تو اب پانی کی قوت اور طاقت کا اندازہ لگانا ہے تو اب زمین پر نہیں، اب آسمان پر دیکھنا ہوگا، سبحان اللہ۔ تھوڑا سا سائنس کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ سائنس ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ مئی اور جون کی تپتی دھوپ جب سمندر کی سطح پر پڑتی ہے تو ہزاروں ٹن پانی بھاپ بن کر طبقہ زمہریریہ تک اڑ کر چلا جاتا ہے۔ پتا چلا کہ سورج کی کرنوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ پانی کو بھی باضابطہ بھاپ میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور پھر مانسون میں بارش شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح سنامی لہر آپ نے سنا ہوگا۔ یہ سنامی لہر کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کا یہ ہوتا ہے کہ چاند اور سورج ایک اپنی رفتار میں چل رہے ہیں، چلتے چلتے ان کے سفر میں چاند کی روشنی جب اس میں کوئی سپیڈ بریکر آ جاتا ہے تو تھوڑا سا اس کو جھٹکا لگتا ہے، جیسے گاڑی کو کبھی کبھار جھٹکا لگتا ہے، تو چاند کی روشنی جس انداز میں سمندر کی سطح پر پڑ رہی تھی اس سے تھوڑی ہٹ کر زیادہ پڑ جاتی ہے۔ اب پانی چاند کی روشنی کو برداشت نہیں کر سکتا، سمندر ہزاروں ٹن پانی زمین پر پھینک دیتا ہے۔ تو پتا چلا کہ پانی سے زیادہ طاقتور چاند اور سورج ہے،
اب چاند اور سورج کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو آمینہ کے لال کی انگلی کو دیکھ لیجئے، اشارہ کرتے ہیں ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، اشارہ کرتے ہیں چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، مہک میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر، کھلونا نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیات النبی کانفرنس، علماء اہل سنت۔ اب زمین سے ہم نے طاقت کا اندازہ لگایا تھا تو سب سے زیادہ چاند اور سورج کی طاقت نکلی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت چاند اور سورج سے بھی زیادہ ہے، لہذا زمین میں بے و طاقت ہی نہیں کہ مصطفیٰ کے جسم سے ٹکرا کر مصطفیٰ کے جسم کو مٹی میں ملا سکے، وہ زمین میں ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ کائنات میں اللہ نے اپنے حبیب سے زیادہ طاقتور کسی چیز کو بنایا ہی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے نبی کا جسم جیسے اس وقت تھا ویسے ہی آج بھی ہے، بے شمار حدیث ہیں۔ بے شک۔ اب نبی کی اس زندگی سے ہمارے عقیدے کا تعلق ہے، اس زندگی کو ماننا ہے، بے شک۔ جو اس زندگی کو مان کر پہچان کر جائے گا اور اپنے مبارک جسم کے ساتھ، توجہ ادھر، جو نبی کی اس حیات کا قائل ہوگا، جو نبی کی اس زندگی کو مانتا ہوگا، جب وہ قبر میں جائے گا تو حضور اپنے جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ قبر میں تشریف لائے بے گا شک۔ اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو اس وقت سن لو، سب جواب دینا یا رسول اللہ، آپ کی احادیث مبارکہ سے کسی وقت ہم نے صوت النبی کانفرنس میں، بلکہ حیات النبی کانفرنس میں صوت النبی ادارہ صوت النبی کے جلسے میں سنا تھا، آقا آپ کا فرمان تھا کہ نبی کی زندگی ایسی زندگی ہے جو لاجواب زندگی ہے، نبی اپنی حیات مبارکہ کے ساتھ جس طرح زمین کے اوپر چلتے پھرتے تھے ویسے ہی زمین کے نیچے بھی ہیں۔ یا رسول اللہ، جب یہ سنا تھا آرزو مچل گئی تھی کہ آپ کا دیدار کب ہوگا، اب آپ آئے ہیں تو اے فرشتوں اس وقت جواب مت پوچھئے، مرتا تھا جن کے واسطے پایا انہیں نکیرو، ہو لینے دو تصدق، اس دم جواب کیسا ہے، خوف سزا سے مجرم ہے آپ کیسا، جب رب ہے مصطفیٰ کا پھر اضطراب کیسا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہماری اس زندگی سے، نبی کی اس زندگی سے ہمارے عقیدے کا تعلق ہے۔ بے شک۔ عقیدہ حدیث مبارکہ نے ہمیں یہ دیا کہ نبی اپنی روح کے ساتھ اور اپنے جسم کے ساتھ آج بھی ویسے ہی زندہ ہیں جس طرح آج سے 1400 سال پہلے زندہ تھے، بے شک۔ اسی عقیدے پر قائم رہیں گے۔ عقیدہ، بہت ساری حدیثیں یاد آ رہی ہیں لیکن اب میں دوسری طرف جا رہا ہوں۔ اب نبی کی وہ زندگی جو 63 سالہ زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، وہ زندگی نبی کی کیوں ہے؟ یہ زندگی نبی کو ماننے کے لیے، جو بعد کی زندگی آج بھی ماننا ہے، اور وہ زندگی اس لیے ہے کہ ہم دیکھیں نبی کھانا کس طرح کھاتے تھے، ہم بھی کھانا اسی طرح کھائیں، نبی سوتے کس طرح تھے، ہم بھی اسی طرح سوئیں، نبی نماز کس طرح پڑھتے تھے، ہم بھی اسی طرح نماز پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک نے تخلیق انسانی کے 2 مقاصد بیان کیے ہیں بڑے اختصار کے ساتھ۔ ایک تو انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ قرار دیا ہے زمین پر، اور دوسرے یہ ہے کہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ایک تو انسان کو اللہ کی خلافت ہے زمین پر، یہ اللہ کا خلیفہ ہے انسان، اللہ نے نظام عدل قائم کیا، تو خلیفہ اگر نظام عدل قائم کرتا ہے تو سمجھ لیجئے خلافت صحیح ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور اگر اپنے گھر میں نظام عدل قائم نہیں کر پاتا تو سمجھ لیجئے کہ خلافت کے اصول سے آپ بغاوت کر رہے ہیں، فطرت انسانی سے بغاوت کر رہے ہیں۔ اور دوسرے فرمایا گیا کہ انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ عبادت نماز پڑھ لیتے ہیں 24 گھنٹے میں، 20-25 منٹ میں ساری نمازیں ہو جاتی ہیں، روزہ سال میں 1 مہینے کا روزہ ہوتا ہے، زکوٰۃ 2.5% میں، وہ بھی بہت سارے قیود اور شرائط کے ساتھ، حج زندگی میں 1 بار، وہ بھی من استطاع الیہ سبیلا کی شرط کے ساتھ۔ تو پھر کیا مقصد ہے کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ اگر عبادت صرف نماز ہوتی تو 24 گھنٹے سجدے پر سجدے ہوتے، تب مقصد ظاہر ہوتا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت صرف نماز ہی نہیں،
हुजूर की 63 साल जिंदगी मुबारका यही सिखाने के लिए आई है कि नबी की एक सीरत मुबारका आपके सामने है। नबी जिंदगी में दुनिया में इसलिए आए हैं, एक तो नबी के वजूद को तस्लीम करें, नबी को तमाम इंसानों से बुलंद माने, और दूसरे नबी जो निजाम जिंदगी दें वो निजाम जिंदगी अपनी जिंदगी में बसा लें। एक दो मिसालें कुल 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। चुनाचे अपने घर से लेकर अपनी निजी जिंदगी तक जिस चीज के हम मुकल्लफ हैं उसमें सीरत रसूल को अपनाइए। किस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के साथ रहा करते थे, किस तरह आकाए दो जहां उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के साथ रहा करते थे। बड़ी नाजुक बातें हैं। उम्मुल मोमिनीन तो बस 2-3 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूं, बात समझ में आ रही है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मैं आटा गूंदती थी तो हुजूर मेरे साथ कभी कभार मजाक में बैठकर आटा गूंदने लग जाते थे। कायनात के ताजदार हैं जो अपनी शरीक हयात के साथ घर का काम कर रहे हैं। फरमाती मैंने पानी पीकर गिलास रखा, आका ने उठाया, उसी जगह अपने लबहाए मुबारक लगाए जहां मेरे लब लगे थे। मैंने कुछ अर्ज की बारगाह रिसालत में, फरमाया आयशा मुझे मुसलमानों की जिंदगी को इबादत बनाना है, ये इबादत उसी वक्त बनेगी क़यामत तक जो मुसलमान मेरी सुन्नत को अपनाएगा उसको इबादत का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पीछे मेरी माएं बहनें भी बैठी हैं, मुझे दोनों तरफ का ख्याल रखना है और इंसाफ कायम करते हुए चलना है। ये कहा जाता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, उस तरफ से भी उम्महातुल मोमिनीन की सीरत मुबारका उजागर करनी होगी और इधर से हुजूर की सीरत, तब घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। एक मिसाल, उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं आका तशरीफ ला रहे थे तो मैंने देखा कि छम छम बारिश हो रही है। मैं दौड़कर इस्तिकबाल करने लगी दरवाजे पर ताकि कहीं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी के कतरे न पड़ जाए, पानी पेश कर दो। बारिश में नहाते हुए आ रहे हैं, मैं दौड़कर बारगाह रिसालत में हाजिर हुई, लेकिन चूक गई। जब शाना मुबारक पर हाथ रखा तो बिल्कुल खुश्क सूखा। मैं तड़प गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आ रहे थे तो छमाछम बारिश हो रही थी, लेकिन आपके शानहाए नबुव्वत पर बारिश का पानी के एक कतरे का कोई नामो निशान नहीं है। मुस्कुराए, फरमाया आयशा सर पे क्या रखा है? अर्ज करते हैं आका घर में अकेली थी, कपड़े सी रही थी, दुपट्टा खिसक गया, आप तशरीफ ला रहे थे, आपकी बारगाह में नंगे सर हाजिर होना मुनासिब न समझा, आपकी बारगाह के अदब के खिलाफ समझा और जल्दी में अपना दुपट्टा तलाश किया, न मिला, आपकी कमली मुबारक पर हाथ पड़ा, उसी को रख लिया है। आका फरमाते आयशा ये मेरी नबुव्वत वाली चादर की बरकत है कि तू नूर की बारिश को देख रही थी। आयशा ये बारिश मुझ पर 24 घंटे होती रहती है, लेकिन तूने इसलिए देख लिया कि तेरे सर पर मेरी चादर है। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर ये प्यार और मोहब्बत दोनों तरफ से हो तो घर जन्नत का नमूना बन जाता है। बेशक बेशक। अगर ये प्यार ना हो तो घर जहन्नम का नमूना भी बन सकता है। अब आखिरी बात कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप खाना खा रहे हैं, अपनी जिंदगी की जरूरत पूरी कर रहे हैं, लेकिन अहादीसे मुबारका की रोशनी में मेरा दावा है कि जब तक आप सुन्नते रसूल की नियत करके खाना नहीं खाएंगे, आपका खाना सिर्फ खाना रहेगा। जानवर के खाने में और आपके खाने में कोई फर्क नहीं। लेकिन जब ख्याल आ जाएगा कि मेरे आका ने भी खाना तनावुल फरमाया है, ये ख्याल आते ही बिस्मिल्लाह पढ़कर आप खाना खाएंगे तो फरिश्ते खुदा की बारगाह में रिपोर्ट देंगे कि मौला तेरा बंदा इबादत कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। यानी आका की सोना कोई इबादत नहीं है, लेकिन अगर आप महज ये ख्याल करके कि मेरे आका भी आराम फरमा हुआ करते थे, और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की रिवायत है इस पर, अंदाज क्या था आका का, आका की सुन्नत के इत्तिबा के जज्बे में अगर आप अपने बिस्तर पर लेटते हैं, रात भर खराटे मार मार कर सोइए, सुबह जब खुदा की बारगाह में आपकी रिपोर्ट सबमिट होगी तो वो ये नहीं कि बंदा सोया रहा है, मौला तेरा बंदा पूरी रात इबादत करता रहा है।
اب یہ عبادت آپ کا سونا کیسے بنا؟ اتباع رسول کے جذبے کی بنیاد پر۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو بھیجا گیا تاکہ حضور کی سنت میں کھانا بھی ہو، حضور کی سیرت میں پینا بھی ہو، حضور کی سیرت میں لیٹنا بھی ہو، حضور کی سیرت میں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا بھی ہو، ہنس مکھ چہرے کے ساتھ ان سے ملاقات کرنا بھی ہو، حلال کمائی کرنا بھی ہو، باضابطہ مسجد نبوی کی دیواریں چڑھانا بھی ہو، یہ سارے کام، زخمی ہونا بھی ہو، یہ سب کام حضور کی سیرت میں رکھ دیے گئے تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان اگر صرف زخم جب ان کو ملے اور مصطفیٰ کا زخم یاد آ جائے تو ان کا زخم کھانا بھی سنت بن جائے اور عبادت بن جائے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ میں نے تمہاری تخلیق عبادت کے لیے کی۔ عبادت زندگی کا ہر لمحہ بنے گا، لیکن کب بنے گا؟ جب آپ اپنی سیرت میں حضور کی سنت کو اپنائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ بعد کی زندگی کو مان کر پہلے والی زندگی پر آپ عمل کر لیجئے، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اور ایک بات، آخری بات عرض کرتا چلوں، دارالعلوم صوت النبی کے سالانہ جلسہ میں آنے والوں، اگر ماضی قریب میں آپ کو حضور کی سنت اور حضور کی سیرت مبارکہ کی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ ضرورت ہے، بابا جی صاحب کی زندگی کو پڑھ لیجئے، آپ کو سب یاد آ جائے۔ اپنی زندگی کا عکس اور اپنے پیر و مرشد کی زندگی کا عکس پیش کیا، بار قرآن حدیثوں پائی، قدم مول نہ تریا، اندر سنت رسول پیارے، کیتا جو کچھ سریا۔ سرکار بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ علیہ کا پیغام بھی یہی ہے کہ حضور کی سنت، حضور کی سیرت، شریعت مصطفی پر عمل کریں گے۔ قیامت کے دن بابا جی صاحب بھی شفاعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ ان کے مشن کے ساتھ آپ وفا کر کے جا رہے ہیں۔ اور بابا جی صاحب لاروی کا گھرانہ الحمدللہ آج تک سنت مصطفی، شریعت مصطفی پر کاربند ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے ان دونوں پہلوؤں کو صحیح سمجھنے اور ان کے مقتضا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا محمد اشرف نعیمی صاحب، حضرت مولانا عبدالغنی رضوی صاحب اور دیگر تمام علماء کرام جو اس اسٹیج پر موجود ہیں، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور سے ان کے ساتھ اس جلسے کے انعقاد میں